السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کل جو آخر میں ہم نے پڑھا تھا وہ قتال فی سبیل اللہ کے مقاصد میں سے ایک مقصد، تھوڑی سی وضاحت قتال فی سبیل اللہ کی۔ قتال فی سبیل اللہ جو ہے وہ صرف اللہ کے راستے میں قتال ہے، یہ اس اللہ کی یا اسلام کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے ہے، اللہ اور اسلام کے غلبے کی کوشش ہے، یہ صرف مسلمانوں کی بادشاہی کے لیے نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ چاہے کہ کسی غیر مسلم حکمران کو ہٹا کے بس مسلمان حکمران بن جائے تو اس کے لیے جو جد و جہد کی جائے گی وہ قتال فی سبیل اللہ، تو یہ قتال فی سبیل اللہ نہیں ہے، یہ اللہ اور اسلام کی حاکمیت اور غلبہ قائم کرنے کی جد و جہد ہے۔ یہ بنیادی مقصد جو ہے یہ اچھی طرح ہمیں ذہن نشین ہونا چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہو، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلمان بھی قتال فی سبیل اللہ کے بجائے قتال فی سبیل الطاغوت کر رہے ہوں۔ تو یہ بڑی نازک سی بات ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ جو قتال فی سبیل اللہ کرتے ہیں ان کے لیے اور انعامات ہیں، ان کا انجام اور ہے، اور جو قتال فی سبیل الطاغوت کرتے ہیں تو وہ تو اولیاء الشیطان ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ میاں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ سبیل الطاغوت قتال کرنے والے نام کے مسلمان نہیں ہو سکتے، وہ نام کے مسلمان بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے جب بھی بندہ کوئی بھی جد و جہد کرے، کوئی بھی اپنا وقت لگائے تو اسے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یہ فی سبیل اللہ ہے یا کہ اس کی غرض کچھ اور ہے۔ فی سبیل اللہ صرف وہ ہوگا جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، کسی دنیاوی مفاد کے لیے نہیں ہوگا۔ اب یہ سبیل اللہ جو ہے وہ کن کن صورتوں میں ہو سکتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے خود وضاحت فرما دی۔ ایک تو یہ اقدامی بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہم خود جو ہیں وہ آگے بڑھیں اور اس مقصد کے لیے قتال کریں کہ اس زمین پر اللہ کا دین غالب ہو اور پھیلے، جس طرح کہ خلفائے راشدین کے دور میں یا بعد کے کچھ ادوار میں یہ جاری رہا، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہوتا تھا کہ اللہ کے دین کی دعوت دی جاتی تھی کہ یا تو اس کو قبول کر لو یا لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ یا جزیہ دو، اور جو ان تینوں صورتوں کو مطلب جو یہ قبول نہیں کرتا تھا اور جزیہ دینے کو بھی تیار نہیں تھا تو پھر اس کے لیے اس کے ساتھ لڑائی کی جاتی حتیٰ کہ اللہ کا دین وہاں غالب آ جائے۔ اس طرح بھی کچھ علاقے جو ہیں وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، مسلمانوں کے یعنی وہاں پر مسلمان کی بھی حکمرانی ہوئی اور اسلام کی بھی حکمرانی ہوئی۔ دوسرا یہ ہے کہ ڈیفینسو مدافعت ہو، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی جہاد ہیں، غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ احزاب ہے، یہ تینوں جو تھے یہ دفاعی نوعیت کے جہاد تھے کہ ایک سرزمین جہاں اللہ کا دین غالب آ چکا ہے وہ کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو، یعنی مدینہ کی ریاست جو ہے ابتدا میں تو چند مربع کلومیٹر کا تھا رقبہ جس کے اوپر اللہ کے دین کو غالب کیا گیا، حتیٰ کہ اب وہ نیک نیتی ان کی ایسی تھی اور اس جہاد کی برکت تھی جو کیا گیا اس سرزمین کو مرکز بنا کر کہ 10 سالوں کے اندر 10 لاکھ مربع میل پر اللہ کے دین کی حاکمیت قائم ہو چکی تھی۔ اور اگر آپ ان 10 سالوں کا دیکھیں تو کوئی وہی 10 سال اب ہمیشہ کے لیے ایک مثال ہے کہ کب کیسے جہاد کرنا ہے، کب کیسے جو ہے وہ ہر معاملہ اس میں جو ہے نا وہ آ جاتا ہے، کہاں صلح کا امکان ہے، کہاں لڑائی کی جا سکتی ہے، کہاں کرنی ضروری ہے، کہاں اس سے بچنا کا کیسے بچا جا سکتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت بندہ تلوار اٹھا کے ہی بیٹھا رہے، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے کہ پوری جتنا 10 سالوں میں جہاد ہوا ہے اور جس نے ہمارے لیے بنیادیں متعین کر دی ہیں، اس سارے جہاد میں لڑائی کی بظاہر نوبت تو کم ہی آئی، اور جتنی لڑائی ہوئی بھی اس میں زیادہ سے زیادہ 1000 کے قریب
لوگ جو ہیں وہ مطلب ان مسلمانوں میں سے شہید ہوئے یا کفار میں سے ہلاک ہوئے. یعنی ڈیتھ ٹول جو ہے وہ 1000 سے اگر کوئی زیادہ ہے تو چند ایک ہی زیادہ ہے، ورنہ لگ بھگ اتنا ہی ہے. اور اس اتنی سی انسانی جان کی قربانی سے 10 لاکھ مربع میل پر اللہ تعالیٰ کے دین کی حاکمیت قائم ہو گئی، لیظہرہ علی الدین کلہ، حتیٰ کہ وہ تمام ادیان پر غالب آ گیا. تو اس میں ایک صورت یعنی 2 صورتیں یہ ہو گئیں، اقدامی جہاد ہو سکتا ہے، دفاعی جہاد ہو سکتا ہے یعنی قتال فی سبیل اللہ ہو سکتا ہے، اور تیسری صورت اللہ تعالیٰ نے وہ بتائی جس کا ہم نے کل ذکر کیا کہ یہ ان لوگوں جو لوگ دارالکفر میں یا کسی ایسے علاقے میں محبوس ہو چکے ہوں اور مسلمان ہیں اور کمزوری کی حالت میں ہیں، تو پھر ان کے بچانے کے لیے، ان کے نجات کے لیے بھی جہاد جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے اور وہ کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ فقہ جو ہے الحمدللہ انہوں نے تمام فقہاء نے اس معاملے میں ہماری بڑی ہی رہنمائی فرمائی کہ ہر معاملے کو کھول کر بیان کر دیا اور ہمارے لیے چلنا آسان کر دیا. تو جس طرح باقی نماز کی فقہ ہے، روزے کی فقہ ہے، زکوٰۃ کی فقہ ہے، تمام قوانین جو ہیں بڑے کھول کھول کے ہمیں پریکٹیکل پوائنٹس، عملی نکات جو ہیں وہ بتا دیے. اسی طرح بالکل جنگ اور قتال اور صلح یعنی جو بھی یہ اس طرح کے معاملات ہیں ان میں بھی فقہ جو ہے بڑی واضح ہے. تو اس وقت تو ایسا ہمارے پاس مطلب یہ موقع تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اس معاملے میں کوئی بہت زیادہ گفتگو کر سکیں، لیکن ہمیں یہ بنیادی امور جو ہیں وہ ضرور ذہن میں رکھنے چاہیے کہ کون سے مواقع ہیں جن میں قتال ہو سکتا ہے، اور پھر قتال کی کچھ شرائط بھی ہیں. قتال کرنے والے کے ایک تو ان کی نیت، ارادے کیا ہیں، ان کا مقصود کیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ان کے اپنے عمل کیسے ہیں. اگر جو بندہ اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے اٹھا ہے، اس کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے اٹھا ہے، جو اس کو لیظہرہ علی الدین کلہ ہی کا مقصود لے کر اٹھا ہے، تو اس کا پھر اپنا عمل بھی دیکھا جائے گا کہ کیا اس نے اپنی بات پر یا اس گروہ نے جو یہ مقصد لے کر اٹھا ہے وہ خود جو ہے وہ اپنے اس گروہ پر یعنی اللہ کا دین غالب ہے یا نہیں ہے. بعض اوقات ایک شخص کی بدنیتی، بددیانتی جو ہے نا وہ پورے گروہ کو لے ڈوبتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ بعض اوقات مجھے نماز میں یعنی کچھ خلل محسوس ہوتا ہے، توجہ میں ہی ہوتا ہوگا، تو اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مقتدیوں میں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جس کی توجہ یا نیت جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی. تو یہ بعض اوقات ایک شخص کی بھی ایسے، اور بعض اوقات ایک شخص کا ایمان اتنا قوی ہوتا ہے کہ وہ سارے گروہ کے لیے کافی ہو جاتا ہے. بہرحال ہم میں سے ہر ایک کو اپنے ایمان کے اضافے کی بھی فکر کرنی ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنے ایمان کو بڑھانے کی فکر کرنی ہے، حفاظت کی فکر کرنی ہے، دوسروں تک پہنچانے کی فکر کرنی ہے، اور اس کے ساتھ اپنی کوتاہیوں پہ بھی نظر رکھنی ہے، اور اس کے لیے مسلسل استغفار. تو قتال فی سبیل اللہ کی یہی طریقہ کار ہے. اس کے بعد ہم مزید دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی تفصیلات جو ہیں جس طرح فقہاء نے مطلب طے کی ہیں اور قرآن اور سنت کی روشنی ہی میں کی ہیں، خلفائے راشدین کے طرز عمل کو دیکھ کے کی ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چند سالوں میں ہمارے لیے عمل کے سارے راستے بڑے واضح کر دیے، اور قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ان میں مثال موجود ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 77 سے اب پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا. اب یہاں پر ذکر یہ ہے کہ شروع ہی سے تو قتال کا حکم نہیں دیا گیا تھا. مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے دن سے تو اعلان نہیں کیا کہ اب جو بھی ہمارا راستہ روکے گا ہم اس کے خلاف لڑیں گے، بلکہ مکہ میں بہت تشدد بھی سہا، بہت پابندیاں بھی سہیں،
اور لوگوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں معاملہ ہو رہا ہے؟ تو جب بھی کوئی ایسی بات ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہی پیغام دیا کہ ابھی بس اپنے ہاتھ روکے رکھو، ابھی اپنے آپ کو مضبوط کرو، صلات کا نظام قائم کرو، صدقات ادا کرو۔ اب یہاں پہ زکوٰۃ کا لفظ تو ہے، لیکن مکہ میں زکوٰۃ اس لحاظ سے فرض نہیں تھی، صدقات کا حکم تھا اور لوگ کثرت سے ایک دوسرے پر خرچ کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ہمیں سامنے پتہ ہے کہ کس طرح انہوں نے کتنے ہی لوگوں کو غلامی سے نجات دلائی اسلام کی خاطر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا سارا کاروبار چھوڑ چھاڑ کے سب کچھ جو تھا وہ اللہ کے دین کے ابلاغ میں لگا دیا۔ تو یعنی خود اسی طرح سارے صحابہ کا اور سارے مسلمانوں کا حال تھا کہ انہیں صدقات کا حکم دیا گیا اور صلات کا نظام قائم کرنے کا حکم دیا گیا، اور یعنی اس وقت ان کی صورتحال یہ تھی یا ان کا عمل اور کردار اس طرح تھا کہ دشمن بھی یہ گواہی دیتے تھے کہ ہاں جی یہ صلات کا نظام قائم کرتے ہیں، یعنی توحید کی دعوت تو ہے لیکن یہ صلات کا نظام قائم کرتے ہیں۔ ہر بندہ جو ہے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو بس نمازی بن جاتا ہے، اکیلا پڑھے یا مل کے پڑھے، اور جہاں مل کے پڑھنے کا امکان ہوتا تھا مل کے پڑھتے تھے، جماعت بھی قائم ہو چکی تھی۔ اور دوسرا یہ لوگ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، سچے ہیں۔ اور تیسری یہ لوگ کہ یہ لوگ بڑے عفیف ہیں، یہ کوئی غلط حرکت نہیں کرتے، بڑے باحیا ہیں۔ اور چوتھا یہ بات کہ یہ لوگ جو ہے نا صلہ رحمی بہت کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کٹ کے نہیں رہتے، قطع رحمی نہیں، یعنی بنیادی کوئی صفات ہیں جو کہ پہلے قائم کی گئی جو بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ تو یعنی جو بھی معاملہ ہے، تو جو بھی گروہ جو ہے وہ اللہ کے دین کی خاطر کھڑا ہے تو اسے کچھ بنیادی صفات تو اپنے اندر ضرور رکھنی ہوتی ہیں، یعنی رکھنی پڑیں گی، ورنہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ جو اپنی ذات پر اللہ کے دین کو نافذ نہیں کر سکا تو یہ اٹھا ہے کہ یہ جا کے اللہ کے دین کو نافذ کرے گا، تو یہ پھر بڑی مشکل بات۔ تو یہاں پر اب یہی کہ پہلے تو انہیں کہا گیا کہ ابھی لڑائی نہیں کرنی، قتال کی ابھی نوبت نہیں آئی، بلکہ ابھی صلات اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرو اور بندہ دیکھے، تو اسی میں ساری تیاری آ جاتی ہے۔ پھر جب انہیں قتال کا حکم دیا گیا، یعنی قتال کا حکم تو ہجرت کے بعد ہی آیا تھا، تو پھر دو قسم کے لوگ ہو گئے، یعنی مخلص مسلمانوں میں بھی دو قسم کے لوگ تھے، منافقین کو چھوڑ کر۔ منافقین کا تو یہاں ذکر ہی نہیں ہے، یہاں پہ ذکر ہی مخلص مسلمانوں کا ہے کہ ان میں سے ایک گروہ تو وہ تھا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح غزوہ بدر پہ کہا کہ آپ ہمیں جو کہیں گے ہم کریں گے، آپ کے دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، ہم آپ کی ہر طرح آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کی حفاظت کریں گے، اور انہوں نے اپنے وعدے نبھائے۔ لیکن بہرحال ہر معاشرے میں کچھ ذرا کمزور دل بھی لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک کے دل اتنے قوی نہیں ہوتے کہ وہ بے خطر جو ہیں وہ آتش نمرود میں کود پڑے۔ تو اس کے لیے مطلب ضروری نہیں ہے کہ ان کے ایمان کی کوئی کمی ہو، یہ فطری کمزوریاں بھی ہوتی ہیں کچھ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کا لحاظ رکھتے تھے، اور اس لیے ہر ایک کو تو وہ ڈیوٹی نہیں دی جاتی تھی جو حضرت علی کو دی جاتی تھی، یا اس طرح مطلب ان لوگوں کو دی جاتی تھی جو کہ آگے بڑھ کر لڑ سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا یہاں ذکر ہے کہ ٹھیک ہے اگر وہ فطری کوئی کمزوری کا شکار ہیں اور لڑ نہیں سکتے تو انہیں کوئی خوف لاحق ہو جاتا ہے، جلدی ڈر جاتے ہیں، یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، تو ان کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ ہائے کاش لڑائی کی نوبت نہ ہی آئے، کچھ ویسے ہی صلح صفائی سے کام ہو جائے۔ تو یہ میرا خیال ہے ہماری تو آج ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہی چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک ہی انہیں تسلی دے رہے ہیں کہ متاع الدنیا قلیل، یعنی یہ جو لڑائی سے بچنے کی بات ہے بالعموم یا تو اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے آرام و آسائش کو بچانے کے لیے، اور یا پھر دنیاوی متاع و سامان جو ہمیں حاصل ہے ہمیں اس کے بارے میں خوف رہتا ہے کہ لڑائی ہوگی تو یہ سب تباہ ہو جائے گا، ہماری ترقی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، یعنی اسی طرح کے ہم پتھر کے زمانے میں پہنچ جائیں گے، یعنی اس طرح کے خدشات ہیں جو کہ لاحق ہوتے ہیں۔ اس کا جواب ایک ہی دیا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کی تو سارا ساز و سامان بہت ہی تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، آخرت جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔
یہاں خود ہی معلوم ہو گیا کہ اللہ کے راستے میں قتال کرنے والے، قتال فی سبیل اللہ کرنے والے لوگ تقوی سے متصف ہوں گے، اور تقوی ہی ہے جو انہیں سب سے زیادہ قوت جرأت دینے والا ہے۔ دوسری تسلی یہ دی جا رہی ہے کہ وقت جو ہے نا موت کا وہ مقرر ہے، اور انسان جتنے بھی حفاظتی حصار میں ہو، قلعوں میں کیوں نہ بیٹھا ہو، لیکن جب اس کی موت آ جائے گی تو موت اس کو پہنچ کے رہے گی۔ قرآن میں دوسری جگہوں پہ ہے کہ وہ ایک ساتھ کے لیے، ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے کچھ حصے کے لیے بھی نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پہلے ہو سکتا ہے اس کا وقت۔ جگہ بھی متعین ہے، طریقہ بھی متعین ہے جس ذریعے سے مرنا ہے۔ کہتے ہیں موت تو ایک ہی ہے لیکن مرنے کے طریقے بہت سارے ہیں، یعنی بہت سارے ذریعے ہیں جن سے بندہ مر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بھی ذریعے سے مار سکتا ہے، تو یہ ان کے ہاتھ میں، موت کی جگہ، وقت اور ذریعہ یہ طے شدہ ہے اور یہ اللہ ہی کے کنٹرول میں ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ پھر اب طرز عمل تو منافقین کا تھا، وہ بھی اب کمزوری پیدا کرنے کی کوششیں کرتے رہتے، افواہیں پھیلاتے اور ڈرانے کی کوشش کرتے۔ تو کبھی تو ان میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی فائدہ پہنچتا تو کہتے ہاں واہ جی اللہ نے بڑی مہربانی کی، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا تو کہتے کہ بس آپ کی پلاننگ صحیح نہیں تھی، آپ نے ٹھیک طریقہ اختیار نہیں کیا، آپ نے ہماری بات نہیں مانی، فلاں کام نہیں کیا، یعنی ایف اور بٹ لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر یہ ہوتا تو یوں نہ ہو جاتا۔ یعنی وہ ساری ذمہ داری، ویسے بھی ذمہ داری تو سربراہ کی ہوتی ہے نا، تو یہاں پہ وہ ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دیتے اگر کوئی تکلیف پہنچتی تو، یعنی کوئی کسی طرح کا، جس طرح غزوہ احد میں اب ذرا مشکل اٹھانا پڑی تو اس پر یہ باتیں شروع ہو گئیں کہ یہ جی ایسا اس لیے ہوا کہ آپ کی حکمت عملی صحیح نہیں تھی یا اس طرح۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ جو کچھ بھی معاملہ پیش آتا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، آپ کو اچھا لگ رہا ہے یا برا ہے، مطلب ہمیں لگتا ہے نا کہ اگر بھئی فتح مل گئی یا مال غنیمت زیادہ مل گیا تو اچھا معاملہ ہے، اور اگر فتح نہیں ملی اور کوئی نقصان اٹھانا پڑا تو برا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ سارے معاملات اللہ ہی کی طرف سے، وہاں فیصلے اس سے نہیں ہوگا کہ کس کو فتح ملی اور کس کو مال غنیمت ملا اور کس کو نہیں ملا، وہاں فیصلہ جو ہے نا وہ نیتوں اور ارادوں اور ان کوششوں پر ہوگا جو کہ اللہ کے راستے میں کی گئی ہیں۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان لوگوں کو کیا ہو گیا، انہیں کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی حسنہ ملتی ہے اللہ ہی کی طرف سے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، ہوتا تو یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن بالعموم یعنی اللہ تعالیٰ اس کی وجوہات جو ہیں، یعنی اگر نقصان اٹھانا پڑتا ہے یا نقصان درپیش آتا ہے تو اس کی وجوہات سورہ آل عمران میں بھی بڑی تفصیل سے زیر بحث آ چکی ہیں۔ اس میں ایک وجہ تو یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے اپنے ایمان یا کمزور ہوتے ہیں، یا اطاعت امر کا وہ معاملہ نہیں ہوتا، یا مطلب جس طرح وہ، لیکن ایک بڑی توجیہ وہاں یہ بھی بتائی گئی تھی کہ اس طرح اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون جو ہے وہ نقصان تکلیف اٹھا کے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور آپ کو تو سارے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور آپ کی اس رسالت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور جو بھی رسول کی اطاعت کرے گا گویا کہ اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ فقد بڑا تاکیدی جملہ ہے، اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَن تَوَلَّى، اور جو ایسا نہیں کرے گا، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی محافظ بنا نہیں بھیجا، یعنی آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اب یہاں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو ایک ہی لیول پر رکھا گیا، ایک ہی مرتبے پہ رکھا گیا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کے حقوق کیا ہیں اور رسول اللہ کے حقوق کیا ہیں۔
اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کچھ حقوق اللہ اور اس کے رسول میں مشترک ہیں. مثلا اللہ کا حق ہے کہ ابدیت اختیار کی جائے، اور اس معاملے میں تو صاف کہہ دیا گیا کہ کوئی نبی بھی اللہ کے اس حق ابدیت میں شریک نہیں ہے. حق ابدیت صرف اللہ کا حق ہے. ہاں البتہ محبت اور اطاعت کہ اللہ کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت رکھی جائے اور اللہ ہی کی اطاعت کی جائے، یہ دونوں چیزیں جو ہے نا، یہ دونوں حقوق جو ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول میں مشترک ہیں. رسول اللہ کے بارے میں بھی ہمیں یہی حکم ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی بھی اطاعت کرو، گویا کہ اتنی ہی ان کی اطاعت ضروری ہے جتنی اللہ کی اطاعت ضروری ہے. اور سورہ احزاب میں جس طرح کہہ دیا گیا کہ اللہ کا رسول جو ہیں وہ ان اہل ایمان کے لیے سب سے بڑھ کر ہے، اولا بالمؤمنین، ان کی محبت جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ان کا حق ہے کہ ان سے محبت کی جائے. بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان ہی نہیں ہے جب تک میں اسے، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور سب چیزوں سے بڑھ کر نہ اس کا محبوب ہو جاؤں، بلکہ اپنی ذات سے بھی بڑھ کر. یعنی اب یہ اس کا مطلب اطاعت اور محبت. ایک طرف اللہ تعالیٰ اپنے لیے بھی یہی کہتے ہیں کہ ہر چیز سے بڑھ کر اشد حبا للہ. اب وہ خود یہ کہہ رہے ہیں، اب یہ ان کے حکم سے ہے کہ ہم رسول اللہ سے بھی اپنی ذات، اپنے والدین، اپنے خاندان، اپنے کاروبار، اپنے اولاد، ہر چیز سے بڑھ کر ان کی محبت کریں. تو یوں اطاعت اور محبت اللہ کا حق بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں کچھ اور بھی باتیں ہمیں بتائی گئیں. مثلاً ہمیں ان کا بہت ہی احترام کرنا ہے، اتنا احترام کہ ان کے سامنے یا بلکہ ان کی مسجد میں بھی اونچی آواز سے بات بھی نہیں کرنی. ایک ایک لفظ جو ان کی شان میں نکالا جائے وہ احترام والا ہو، اور ان کی توقیر کرنی ہے اور ان کی مدد کرنی ہے. تعزرو کی تشریح میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو ان کے دوست ہیں ان کو دوست رکھنا ہے، جو انہوں نے ہمیں ہدایات دی ان کو آگے پہنچانا ہے، اور جو ان کے دشمن ہیں ان سے دشمنی رکھنی ہے. یہی مدد کا حق ہے. تعزرو تو ومن تولا، اگر تم ایسا نہیں کرتے، جو بھی ایسا نہیں کرتا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو کوئی ان پر محافظ بنا کر نہیں بھیجا. یہ بات بھی قرآن میں کئی جگہ کہا گئی، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی داروغے بنا کر نہیں بھیجے گئے. انما انت مذکر، آپ تو صرف مذکر ہیں، آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں، یاد دہانی کروانے والے ہیں. ان الینا ایابہم ثم علینا حسابہم، پھر انہیں لوٹ کے تو ہماری ہی طرف آنا ہے، تو ہم ہی ان کا حساب کر لیں گے، ان کے ساتھ معاملہ کر لیں گے. اسی طرح علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کے ذمہ تو بات کو صرف پہنچا دینا ہے، ان کا حساب لینا ہمارے ذمہ ہے. تو یعنی یہی بات یہاں پہ فما ارسلناک علیہم حفیظا، یعنی آپ اگر بات پوری قوت سے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے تو یہ ذمہ داری بحسن ادا کر دی. تو اگر بہترین طریقے سے یہ ذمہ داری ادا ہو جائے تو یہ ذمہ داری ادا کرنے والا اس بات کا مکلف نہیں ہے کہ کوئی شخص اس کی بات مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ بری الذمہ ہو جاتا ہے. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اب یہ منافقین کا ذکر ہے کہ وہ سامنے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اطاعت کریں گے. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. بیت جو ہے یہ عام طور پہ تو راتوں کی گفتگو کے لیے بولا جاتا ہے. یہی جو ہم اردو میں بیت بازی یعنی شعر و شاعری کی مجلسیں بھی چونکہ راتوں کو منعقد ہوا کرتی تھیں، اور اب بھی مشاعرے اکثر راتوں ہی کو ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ لفظ ہے. اور راتوں کو جو میٹنگز ہوتی ہیں، خفیہ میٹنگز عام طور پہ راتوں کو ہوتی ہیں بیت، تو پھر ہر سازشی کام کو بھی بیت کہنا شروع کر دیا گیا. یعنی یہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے خلاف کوئی سازشوں کے تانے بانے بننے کے لیے مل بیٹھتے ہیں، تو ان میں سے ایک گروہ جو ہے آپ سے جب ہٹتا ہے، آپ کے سامنے تو اطاعت کا اعتراف کرتا ہے یا کہتا ہے جی ہم تو جو آپ کہیں گے ہم کریں گے، لیکن جب آپ کے پاس سے جاتے ہیں تو آپ کے خلاف پلاننگز کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، اور بالکل یعنی جو آپ کے سامنے بات کہتے ہیں اس کے الٹ ہی بات کرتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ ان کی ساری یہ چالیں، ان کی ساری سازشیں لکھ رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ نہ الجھیں. یعنی اب یہ ہمیں ہمیشہ منع کیا گیا کہ دشمن کو مطلب اس طرح اس کے ساتھ الجھنے کی، اس کی جاہلانہ باتوں کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ اپنے دین کا ابلاغ ضرور کریں، اس کو صحیح صورت میں دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اب سب سے بڑی جو مدد مل سکتی ہے دوسروں کی سازشوں کا توڑ کرنے کے لیے، وہ قرآن کا تدبر ہے. یہ کتاب جو ہے اس میں تدبر کا حکم دیا گیا. تدبر کا مطلب ہوتا ہے تدبیر بھی اسی سے ہے کہ یہ سوچنا، یہ اس میں غور و خوض کرنا، اس کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک آیت میں یہ غور کرنا کہ یہ میرے لیے کیا راہ عمل متعین کرتی. یہ کتاب، اس پر جتنا غور کیا جائے، یعنی یہ حقیقتاً یہی کتاب ہے، اور اس کے ذریعے ہی بندہ مومن جو ہے نا، اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے عمل میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کی بصیرت جو ہے اس درجے کو پہنچتی ہے کہ نہ صرف اس کتاب کے ذریعے اسے اپنے رب کی معرفت نصیب ہوتی ہے، بلکہ وہ اپنے رب کے دشمنوں کو بھی پہچاننے لگ جاتا ہے. اور حقیقتاً جو اس کے رب کے دشمن ہے وہی اس کے بھی دشمن ہے، تو یوں اسے اپنے دشمنوں کی بھی پہچان ہو جاتی ہے. پھر یہ اس حد تک مطلب اتنا یہ اس کو درجہ یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ پھر اسے اللہ سے بڑھ کر کوئی اور محبوب نہیں رہتا، اور اسے وہ طور طریقے معلوم ہو جاتے ہیں کہ اب اس محبت کے کیا تقاضے ہیں اور اس اپنے محبوب کی بادشاہی حاکمیت قائم کرنے کے لیے اسے کیا کرنا ہے. تو جب اپنے رب کی معرفت نصیب ہو جائے، اپنے رب کے دشمن کی معرفت نصیب ہو جائے، تو پھر خود بخود راستے کھلتے چلے آتے ہیں. پھر کوئی جو ہے نا ابہام نہیں رہتا کہ اب کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. خود بخود غلط اور صحیح کی رہنمائی اسے ملتی چلی جاتی ہے. تو یہی حکم ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کیوں تم ایسی باتیں کرتے ہو اور کیوں ڈر رہے ہو؟ کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ حالانکہ یہ کتاب ایسی چیز ہے کہ اس کو جتنا پڑھا جائے اس کے مضامین ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کی وضاحت کرنے والے ہیں. کوئی ایک دوسرے کے یعنی کوئی اختلاف کتاب میں نظر نہیں آئے گا. اس کے بنیادی مقاصد ہمیشہ اپنے بنیادی مقاصد کے تحت ہی یہ سارے احکام دے رہی ہے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. اب ایک اور جو طریقہ تھا منافقین کا، وہ افواہیں پھیلاتے تھے. افواہ سازی جو ہے نا ہمیشہ خوف و ہراس پھیلانے کے لیے ہوتی. خوف جو ہے یہ سب سے زیادہ قوتوں کو کمزور کرتا ہے. خوف دل کی ایک بیماری ہے، جو بیٹھ جائے تو بندہ بس پھر کوئی نہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت وہ بھی متاثر ہو جاتی ہے، اور کچھ کام کرنے کی صلاحیت بھی بہت متاثر ہوتی ہے. ڈرتا رہتا ہے میں کروں نہ کروں، ہچکچاہٹ پیدا ہوتی ہے. خوف جو ہے یہ پرچہ بھی بڑا سخت ہے، آتا ہے ڈر آتا ہے، لیکن اگر یہ ہمارے سوچوں پر حاوی ہو جائے، ہمارے خیالات پر حاوی ہو جائے، اور ہم اس خوف کے تابع ہو کے ہی چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیں، تو پھر عمل جو ہے نا وہ بہت متاثر ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ خوف کو اس معاشرے میں، مسلمان معاشرے میں خوف کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی، اور کبھی ان لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی جو افواہوں کے بل بوتے پر یا ایسی خبروں کو جو حقیقی خبر بھی ہو لیکن وہ خوف پھیلانے والی ہو تو اس کو روکا گیا. سورہ حجرات میں بھی اس کا حکم آیا اور یہاں بھی اب یہی حکم ہے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. یہ لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کوئی امن کی معاملہ ہو یا خوف کا معاملہ ہو تو اسے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. یعنی بظاہر انہیں اچھی بات لگ رہی ہوتی ہے وہ اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، بری بات لگ رہی ہوتی ہے اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں.
حالانکہ کوئی خبر اچھی ملی ہے یا بری ملی، بعض اوقات بظاہر ایک اچھی لگ رہی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر کوئی بڑی آزمائش چھپی ہوئی ہوتی ہے. تو جو بھی خبر ہے، یعنی جو مرکزی لوگ ہیں ان کی اجازت کے بغیر اس کی اشاعت جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، وہ بالکل غلط کام ہو جائے گا. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. یعنی ان کا کیا طریقہ ہے، یعنی انہیں حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ وہ جو بھی خبر انہیں ملے، اگر فرض کیا کسی شخص کو کوئی خبر مل ہی جاتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے اللہ کے رسول اور جو بھی اولی الامر ہیں، جو بھی منتظم افراد ہیں، جو بھی مطلب ذمہ دار افراد ہیں ان تک اس کو پہنچائے. اس لیے کہ انہی کو یہ سمجھ، اصل میں ذمہ دار افراد کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے، وہ اس مرتبے پر ہوتے ہیں کہ وہ ہر خبر کا استنباط کر سکیں، کہ اس صلاحیت رکھتے ہیں کہ ان سے صحیح نتیجے اخذ کر سکیں. اسی بات کو سورہ حجرات میں کہا گیا، اور وہاں پہ تو جو خود ہی خبریں پھیلاتے ہیں ان کے لیے فاسق کا لفظ بولا گیا. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس کوئی فاسق جو ہے وہ کوئی خبر لے کر آئے، اگر کوئی آیا ہے تو پھر اس کی اچھی طرح چھان بین کر لیا کرو، ایسے ہی اسے آگے پھیلاؤ، اس لیے کہ اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اب سوشل میڈیا پہ جس طرح اب ہم بے دھڑک ہر چیز جو ملتی ہے اسے آگے چلا دیتے ہیں. بہت سوچ سمجھ کے فارورڈ کرنی چاہیے کوئی بھی بات. جب تک آپ تحقیق نہ کر لیں کہ وہ بات صحیح ہے، پھر بھی اپنے ذمہ دار افراد تک اس کو پہنچائیں، ان کی اجازت سے آگے بھیجیں. اور اکثر جو اس طرح گروپس ہیں ان کے ایڈمن کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ایڈمن ہی غلط بات آگے پھیلانے کے ذمہ دار قرار دیے جاتے ہیں، اور کارروائی ہو تو پھر انہی کے خلاف ہوتی ہے. تو یہ سائبر کرائمز جو ہیں وہ آج کے دور کا تو ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہوا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اس آیت پر عمل نہیں کرتے. ہم بھی اس میں شریک ہیں، بغیر سوچے سمجھے چیزیں جو ہے وہ آگے پھیلاتے چلے جاتے ہیں. اور دوسری مطلب ہر بندہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جو خبر آئی بس اس نے ضرور اب آگے سب تک پہنچانی ہے. یہ ہر شخص کی ذمہ داری نہیں ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اگر آپ لوگوں پر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے تم ضرور لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تو یعنی یہ کمزوریاں ایسی ہیں کہ تم ضرور شیطان کا اتباع کر لیتے. الا قلیلا، بہت تھوڑے لوگ اس سے بچتے. تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے اس گروہ پر شیطان کو حاوی نہیں ہونے دیا. اگرچہ ان میں یعنی اللہ تعالیٰ نے غالب گروہ کو اس پر فضل ہی رکھا اور ان کو شیطان کے حملوں سے بچائے رکھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.